بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صرف کے تیسرے سبق کے اندر آج ہم چند ضروری امور کی تعریفات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حروف علت کسے کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا۔ حروف علت تین ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا۔ ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہیں۔ ان کو حروف علت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب عرب والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس کی زبان سے وائے نکلتا، تو اس وجہ سے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ وزن کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کلمہ میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کو وزن کرنا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ وزن کریں، تو وزن کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو کلمہ میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد معلوم کرنے کو وزن کرنا کہتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موزون کسے کہتے ہیں یا میزان بلکہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ کہ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے تین حروف کا انتخاب کیا ہے۔ صرفیوں نے کلمہ کا وزن کرنے کے لیے تین حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام۔ انہیں میزان کہتے ہیں۔ فا، عین اور لام انہیں میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو۔ تو صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے یہ تین حروف ہے، فا، عین اور لام، ان کا انتخاب کیا ہے۔ نمبر 4، موزون۔ جس کلمے کا وزن کیا جائے اسے موزون کہتے ہیں۔ موزون کسے کہتے ہیں؟ جس کلمہ کا وزن کیا جائے اس کلمہ کو موزون کہتے ہیں۔ نمبر 5، وزن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شکل کا موزون ہو، جس شکل کا وہ موزون ہو یعنی سیگا ہو، فا، عین اور لام کو بھی اسی شکل کا بنا لیں۔ جیسے ضربہ بروزن فعلہ، ضربہ یہ سیگا ہے، یہ موزون ہے، اس کا وزن کیا جانا ہے، تو لہذا فا، عین اور لام کو بھی اسی شکل کا بنا لیں گے۔ اب جتنے حروف فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں آئیں گے، اب جتنے حروف فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں آئیں گے وہ تمام کے تمام اصلی ہیں اور باقی جو ہے وہ زائدہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ضربہ میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہے، ضاد، را، با بروزن فا، لام۔ نمبر 6، موزون کا جو حرف یعنی سیگے کا جو حرف فا کے مقابلہ میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں۔ جو موزون کا جو حرف عین کے مقابلہ میں آئے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو حرف لام کے مقابلہ میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ضربہ میں ضاد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ موزون کا جو حرف یعنی سیگے کا جو حرف بھی فا کلمہ کے مقابلہ میں آئے، فا کلمہ کے مقابلہ میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، اور جو عین کے مقابلہ میں آئے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو لام کے مقابلہ میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ضربہ میں ضاد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ نمبر 7، ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے فا، عین اور ایک لام استعمال ہوتا ہے، جیسے ضربہ بروزن فعلہ، جبکہ رباعی کے لیے فا، عین اور دو لام استعمال ہوتے ہیں، مثلا دحرجہ بروزن فعللم۔ اسی طرح خماسی کے لیے فا، عین اور تین لام استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سارے سبق میں سے یہ والا پوائنٹ جو چھٹا ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ سیگے کا جو حرف، اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں، سیگے کا جو حرف بھی سیگے کا فا کے مقابلہ میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں۔ سیگے کا جو حرف بھی فا کے مقابلہ میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں۔ سیگے کا جو حرف بھی عین کے مقابلہ میں آئے اسے عین کلمہ کہتے ہیں۔ سیگے کا جو حرف بھی لام کے مقابلہ میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ یہ سیگا ہے، اب ضاد جو ہے یہ فا کلمہ ہے اس لیے کہ یہ فا کے مقابلہ میں آیا ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، حروف علت کسے کہتے ہیں، وزن کرنا کسے کہتے ہیں، موزون کسے کہا جاتا ہے، اور وزن کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس شکل کا موزون ہوتا ہے، سیگا ہوتا ہے، فا، عین اور لام کو اسی شکل کا بنا لیتے ہیں، جیسے ضربہ بروزن فعلہ۔
اب جتنے حروف فاعل اور لام کلمہ کے مقابلہ میں آئیں گے وہ اصلی ہیں اور باقی تمام زائدہ ہیں، لہذا دارابا میں کوئی حرف بھی زائد نہیں، جبکہ اکرمہ کے اندر حمزہ جو ہے وصلی جو ہے وہ زائد ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔